الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرهم شورا بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الیکشن کا دورہ چل رہا ہے، الیکشن آنے والے ہیں۔ سب کے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے، یہ آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ حکمران، ہمارا لیڈر، ان سب کے اندر جو اوصاف ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام نے ہمیں اس کا کیا بتایا ہے، اسلام نے کیا اس کا معیار رکھا ہے کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو کوئی نص نہیں بتاؤں گا کہ حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ میں آپ کو سادی سی مثال دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سے بڑا دنیا میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ بطور لیڈر، بطور حکمران، آپ کی ساری زندگی جو گزری ہے وہ انسانیت کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی خدمت میں گزری ہے۔ یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی ہیں، دو جہانوں کے سردار بھی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مگر ساری زندگی جو آپ کی ہے وہ اپنی قوم کی، اپنی امت کی بھلائی کے لیے، خیرخواہی کے لیے اور ان کی خدمت میں گزری ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن کبھی آپ کا دروازہ جو تھا اپنی قوم کے لیے بند نہیں ہوتا تھا۔ جو شخص جس کو جو ضرورت ہوتی تھی، جب ضرورت پڑتی تھی، اللہ کے رسول اس کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ یاد رکھ لیں کہ حکمران کی سلیکشن کرتے ہوئے جب آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، جب آپ ووٹ ڈال رہے ہیں، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کیا اس انسان کے اندر، اس بندے کی سوچ کیسی ہے، کیا ویسی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ انہوں نے انسانیت کو کس طرح غلامی سے آزاد کروایا، کس طرح ایک آزاد قوم بنایا، ایک خوددار قوم بنایا۔ عورتوں کو ان کے حقوق لے کر دیے، مردوں کو ان کے حقوق لے کر دیے، اولاد کو ان کے حقوق لے کر دیے، والدین کو ان کے حقوق لے کر دیے، اور اپنی قوم کو ایک سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ اور وقت نے دیکھا کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی ریاست ہے جہاں مٹھی بھر مسلمان ہیں، آپ نے صرف کیا کیا وہاں پہ کہ عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ جب عدل انصاف کا نظام قائم ہوا، اور دوسری اہم بات، آزادی کا نعرہ لگایا کہ سب آزاد ہیں، کوئی غلام نہیں ہے۔ اسلام نے، آپ یاد رکھ لیں، بہانے سے انسانیت کی آزادی کی بات کی ہے۔ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزے کا کفارہ ہے، غلام آزاد کر دو۔ قسم کا کفارہ ہے، غلام آزاد کر دو۔ زہار کا مسئلہ آ گیا ہے، غلام آزاد کر دو۔ بات پہ، بہانے پہ انسانیت کی آزادی کی بات کی ہے۔ تو یاد رکھ لیں، حکمران بھی وہی اچھا ہے، اور حقیقی معنی میں حکمران وہی ہے جو اپنی قوم کو ایک آزاد قوم بناتا ہے، وہ غلامی سے نجات دلاتا ہے، اور کبھی اپنی قوم کا سر کسی اور کے آگے نہیں جھکنے دیتا ہے۔ اصلی حکمران کی یہی علامت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ سڑکیں بنوا دینا، یہ نالیاں بنوا دینا، یہ سڑکیں پکی کروا دینا، بجلی کے میٹر لگوا دینا، گیس لگوا دینا، یہ حکمران کی دلیل نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اگر ان کا کام ہوتا، حکمرانوں کا، ایم پی ایز کا، ایم این ایز کا، تو 2018 میں جب یہ سلیکٹ ہوئے تھے، فوراً سڑکیں بنوا دیتے، فوراً نالیاں پکی کروا دیتے، فوراً گیس لگوا دیتے، فوراً مسائل حل کر دیتے۔ ابھی 5 سال بعد ان کو کیوں یاد آیا؟ اگر انہوں نے بنوانا ہوتا اور ان کو واقعی آپ کا احساس ہوتا تو یہ آج نہیں، جب سلیکٹ ہوئے تھے تب بناتے، تاکہ ان کو پتہ ہوتا ہمیں ہماری عوام نے سلیکٹ کیا ہے، ہماری عوام نے منتخب کیا ہے، تو ہم کیوں نہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ تو یاد رکھ لیں، حکمران سڑکیں بنوانے والا نہیں ہوتا، نالیاں پکی کروانے والا نہیں ہوتا، بجلی گیس کے میٹر لگوانے والا حکمران نہیں ہوا کرتا۔ حکمران قوم کو شعور دینے والا ہوتا ہے، قوم کو آزاد بنانے والا ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی سڑکیں پکی کروائیں، کون سی نالیاں بنوائیں، کون سی بجلی کے میٹر لگا دیے؟ علامہ اقبال نے کبھی سوچا ہو آپ نے ایسا کیا؟ نہیں۔ آپ نے قوم کو قوم بنایا، قوم کو شعور دیا۔ کبھی آپ نے سنا ہو رسول علیہ السلام نے مدینہ میں آ کے چلو بھی سڑکیں بنوانی شروع کر دو؟ ایسا نہیں۔ قوم کو آزادی کا شعور دے دیا، جینے کا سلیقہ سکھا دیا کہ سر اٹھا کے خوددار قوم کیسے بننا ہے آپ نے۔
آپ نے یہ بنایا، قوم خود بخود بن گئی۔ سڑکیں قوم خود بنا لیتی ہے، یہ نالیاں خود بخود کو قوم اپنی پکی کروا سکتی ہے، یہ کوئی اتنے بڑے چیلنجز نہیں ہیں، یہ اپنے فلاحی کام قوم خود کر سکتی ہے۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے عوام کو لیڈ کرنا، قیادت کرنا، کہ یہ ہے آزادی کی راہ، ادھر سر اٹھانے کا یہ طریقہ کار ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ دنیا کے سامنے آپ نے کس طرح خوددار قوم بن کے اور عزت دار قوم بن کے جینا ہے، حکمران کا یہی کام ہے کہ عوام کو سکھا دے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر عدل و انصاف کا جو نظام وہ قائم کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔